Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 4. Students, today we will complete the topic which we have started in the previous lesson, that is threats to human rights. And in this topic we have read an example of 9/11, in which two passenger jet planes struck to the twin towers of the World Trade Center in New York, and about 3,000 people were killed in this incident. And after this incident, the US started a war against terrorism and attacked Afghanistan and Iraq after this incident. And in this war also thousands of people were abducted from Muslim countries, including Pakistan, and they were taken to secret prisons, including the one of the island of Guantanamo Bay in South America, where they were kept in cages as if they were animals. کہ بہت سے اس وار کے اندر، اس جنگ کے دوران بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور خفیہ طور پر ان کو جو ایسی جیلیں ہیں، پوشیدہ جیلیں بنائی گئی تھیں، جو ایک خاص طور پہ ساؤتھ امریکہ کی آئلینڈ پر ایک جیل بنائی گئی تھی، گوانتانامو بے. بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم اور تشدد کے لحاظ سے یہ جیل مشہور ہے، اور یہاں پر جو قیدی لے جائے گئے اور ان کو وہاں پر اس طرح سے پنجروں کے اندر رکھا گیا جیسے کہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے. اسی ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے ابھی ہم نیکسٹ پیج پر. They were often tortured and were denied the human rights which must be given to the prisoners. یہ جو prisoners لے کے گئے ان کو، اور یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ واقعی ٹیررسٹ ہیں یا نہیں، لیکن بس شبے کی بنا پر مختلف ملکوں سے اور خاص طور پہ پاکستان سے بھی بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور وہاں پر قیدی بنا کر رکھا گیا. اور نہ صرف وہاں پر انہیں قید کیا گیا بلکہ ان کو شدید ان کو ٹارچر کیا جاتا، بہت جسمانی تشدد ان کے اوپر کیا گیا، اور کسی بھی طرح کا جو انہیں انسانی حقوق جو کسی پرزنر کو بھی حاصل ہونے چاہیے، جو ہم نے ہیومن ڈکلیریشن میں بھی پڑھا تھا، تو وہ کسی بھی قسم کا اس ٹائپ کا جو حق ہے وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے. This situation has alarmed the supporters of human rights across the world. ان حالات نے جو دنیا بھر میں لوگ تھے یا آرگنائزیشنز تھیں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے ایک خطرہ جو ہے وہ انہیں نظر آیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. Even among the allies of the US, Great Britain did not like the term war on terrorism because it believed that the terrorism should be treated as a crime and not as war. یہاں تک کہ جو امریکہ کا اتحادی ملک تھا، جو سپورٹر تھا گریٹ بریٹن، برطانیہ، اس نے بھی اس وار آن ٹیررزم جو امریکہ نے سٹارٹ کی تھی اس نے پسند نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر ٹیررزم جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہوئی ہے جو امریکہ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ تشدد ہوا ہے، یہ بالکل بے شک ظلم ہے، لیکن اس کو ایز اے کرائم ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ جرم ہوا ہے تو مجرم کو پکڑا جائے، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے، اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو اسی طرح سے پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن اس کو وار نہیں بنانا چاہیے، جنگ نہیں بنانا چاہیے، جس طرح سے صرف چند لوگوں کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ایسی تھی، انہوں نے کرائم کیا تھا، تو ان کی وجہ سے اس کے پورے ملک پر حملہ کر دینا، عام لوگوں کے اوپر بمباری کرنا اور معصوم لوگوں کو گرفتار کر لینا، یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. People want to stop terrorism and they would like terrorists to be punished. لوگ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سزا ملے. However, they also want to protect human rights. تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک نے جرم کیا ہے تو اس کے بدلے دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، یا پھر اگر کسی نے جرم کیا بھی ہے تو جب تک اس کا ٹرائل نہیں ہوتا، جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، اس کے اوپر ظلم اور تشدد نہیں کیا جا سکتا.
ٹوڈے ہیومن رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ آن 2 different fronts. موجودہ دور میں اور ان ایگزامپلس کو اگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے 2 طرح سے. کیسے؟ آن دا ون ہینڈ ٹیررسٹ آر ٹیکنگ انوسینٹ لائفس. اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو جو دہشت گرد ہیں وہ معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں, جیسے کہیں پہ بام بلاسٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ خود کش حملہ آور ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم APS کا ثانیہ ہوا, وہاں پر اسکول میں دہشت گرد داخل ہوئے اور معصوم بچوں کی جانیں لی, اساتذہ کی جانیں لی. تو یہ بھی ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. While on the other hand, the US war on terrorism is abolishing many of the rights which have become important for modern civilization. دوسری طرف اگر دیکھیں جو امریکہ نے جنگ شروع کی اور افغانستان عراق پہ خاص طور پہ حملہ کر دیا, وہاں پر بہت سے معصوم لوگ تھے جو بے گناہ مارے گئے, بہت سے معصوم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی جو پراپرٹیز تھیں وہ ضائع ہو گئیں, تباہ و برباد ہو گئیں. تو یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جو جدید تہذیب ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو تباہ و بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے اگر اس طرح سے جنگ کی جائے تو. The world needs to find new solutions in order to ensure the dignity of life, honor and property of the people. ان ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں کو اور جو طاقتور لوگ ہیں ان سب کو نئے حل تلاش کرنے پڑیں گے. اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, جنگ کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے بلکہ نئے طریقے سے نئے حل کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, عزت اور اس انسان کی جو پراپرٹی ہے اس کی الگ اہمیت ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. It needs new ways for restoring peace. ضرورت اس بات کی ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. کسی بھی طرح سے امن قائم کرنا, سکون قائم کرنا اس کا حل جنگ نہیں ہے. دہشت گردی کے بدلے میں دہشت گردی نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسی طرح سے ظلم اور تشدد نہیں کیا جا سکتا. دونوں صورتیں ہی غلط ہیں بلکہ کچھ پراپر طریقہ کار اور اصول, قوانین اور نئے حل تلاش کرنے پڑیں گے جس سے ملک میں, دنیا میں امن قائم ہو اور کوئی بھی کسی کا حق نہ چھینے. ٹھیک ہے جی, یہ ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے. ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوشچن آپ کو میں کروا دیتی ہوں, چھوٹا سا ہے. کوشچن نمبر 6 ہے, ہاؤ از ٹیررزم ڈیفائنڈ. جہاں ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ اس کا آنسر ہے. فرسٹ پیراگراف کی 5th لائن میں آپ آئیں گے, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹیررزم از اے کرائم ڈیفائنڈ ایز the use of violence in order to create fear among citizens. یہاں تک بس 1.5 لائن کا آنسر. جسٹ ہم نے ڈیفینیشن بتانی ہے ٹیررزم کی. ٹھیک ہے, چھوٹا سا آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں, آپ نے لکھ کر یاد کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.